ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ پرسکون اطمینان بخش زندگی اور جو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے، ایسی طیب پاکیزہ اور پرسکون زندگی کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ تو اس میں عرض کیا گیا تھا کہ اگر انسان قناعت اختیار کر لے، اللہ کریم نے جو کچھ دیا ہے اسی کو کافی سمجھ کر اگر انسان قناعت اختیار کر لے تو انسان یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان کی زندگی میں اطمینان اور سکون آ سکتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: القناعۃ کنز لا تفنا، او کما قال علیہ السلام. فرمایا قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. پریکٹیکلی عملی طور پر ہم آزماتے ہیں کہ جو لوگ قناعت پسند ہوتے ہیں انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ ہمارے وسائل کم ہیں اور یہ بات ہے یا وہ بات ہے. یہ میں گفتگو آج کل اس تناظر میں کر رہا ہوں کہ آج جب کہ معاشی حالات ہمارے ملک کے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، ان حالات میں اگر ہمیں سکون چاہیے اور زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی تعلیمات کی طرف آنا چاہیے. اور اسلامی تعلیمات میں بہت بڑا سبق قناعت کا دیا گیا. اس لیے اگر انسان قناعت اختیار کرے تو انسان تھوڑی سی چیز پر بھی مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد آپ سنیں، یقیناً آپ کے دل کو خوشی ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ بما آتاہ اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آدمی دو جہاں میں کامیاب ہوا جس نے اسلام قبول کیا. پہلی کامیابی دو جہاں کی تو ایمان اور اسلام ہے اور الحمدللہ ہمیں وہ حاصل ہے. اگلی چیز فرمایا بروزے کا کفافہ، اور اس آدمی کو تھوڑا سا ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا. وَقَنَّعَهُ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے اس کو دیا وہ اس پر قناعت پسند ہو گیا، مطمئن ہو گیا. میرے آقا فرماتے ہیں وہ آدمی دو جہاں میں کامیاب ہو گیا.
گویا ایمان و اسلام کے بعد اگر تھوڑی سی روزی پر بھی انسان کو قناعت نصیب ہو جائے تو وہ سمجھے کہ مجھے دو جہاں میں کامیابی نصیب ہو گئی۔ ایک اور حدیث پاک حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے، حضور نبی رحمت بلکہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے میں نے خود حضور کی زبان سے سنا، بڑے ہی مبارک کلمات ہیں۔ فرمایا طوبیٰ لمن ہدی الی الاسلام، خوشخبری ہو اور بشارت ہو ایسے انسان کو جسے اللہ نے اسلام عطا فرمایا، جسے اللہ نے اسلام کی طرف رہنمائی دی۔ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا، اور اس کی روزی ضرورت کے مطابق پوری سی تھی، اور وَقَنَّعَ، اور جو اللہ نے دیا اس پر وہ مطمئن ہو گیا۔ تو فرمایا ایسے آدمی کو خوشخبری ہو، مبارک ہو۔ تو گویا اگر انسان کے دل میں قناعت آ جائے تو انسان کے لیے یہ زندگی اطمینان اور دو جہاں میں کامیابی کی زندگی ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ بندے کے اندر قناعت کیسے پیدا ہو، اس کا بھی احادیث میں ارشادات موجود ہیں۔ فرمایا قناعت اختیار کرنے کے لیے، قناعت تمہارے دل میں کب آئے گی؟ اس وقت آئے گی جب تم حرص، طمع اور لالچ چھوڑ دو گے۔ اگر حرص، طمع اور لالچ کرو گے، حرص انسان کی فطرت میں پیدا کیا گیا۔ فرمایا حرص اس قدر انسان کے اندر زیادہ ہے کہ انسان یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن دو چیزیں انسان کی بوڑھی نہیں ہوتی، وہ جوان ہی رہتی ہیں۔ ویسے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک جینے کی خواہش اور زندگی ملے اور عمر ملے، زیادہ زندگی ملے، اور دوسری حرص المال، مال کا لالچ اور حرص، یہ دو چیزیں انسان کی کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور انسان کو طمع اور حرص اور لالچ سے بچنا چاہیے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ زیادہ امیر ہوتے ہیں، بعض غریب ہوتے ہیں، بعض کے پاس اسباب زندگی زیادہ ہوتے ہیں، بعض کے پاس مثلاً آج کل بعض کے پاس ایئر کنڈیشن ہوں گے، ایئر کولر جو ہوں گے، اور کچھ غریب وہ بھی ہوں گے جن کے گھر میں بجلی تک نہیں ہوگی۔ تو فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تمنا نہ کرو، حرص اور خواہش نہ کرو ان چیزوں میں جو اللہ نے بعض لوگوں کو دوسروں پر فضیلت دی۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کا حصہ۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ صحابیات عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں عموماً خطاب مردوں کو ہوتا ہے، ہم عورتوں کو تو بہت کم خطاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرد گھر کا سربراہ ہے، تو یا رسول اللہ ہمیں کیوں پست رکھا گیا؟ تو اس کا رد کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا یہ میری حکمت ہے، یہ میری اپنی مشیت ہے۔ میں نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتیں جو کماتی ہیں انہیں ان کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حکمت کے لیے رکھی ہیں، لیکن اگر تم اللہ کے فضل کے طالب ہو تو اللہ کا فضل حرص سے نہ کرو، اللہ کا فضل حسد سے طلب نہ کرو، یہ نہ خواہش کرو کہ اس سے چیز چھن جائے میرے پاس آ جائے، بلکہ مجھ سے میرا فضل مانگو۔ جو مجھ سے میرا فضل مانگے گا اگر میری مشیت ہوگی تو میں عطا فرما دوں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو۔ حسد، کینہ، حرص اور لالچ سے اللہ کا فضل نہیں ملتا۔ اللہ کا فضل اللہ کی عنایت سے ملتا ہے، محنت، عقل مندی، مزدوری اور کام کرنے سے ملتا ہے۔ فرمایا جو ذرائع میں نے بنائے ہیں وہ اختیار کرو، لیکن طمع، حرص اور لالچ اختیار نہ کرو۔ اسی طرح
ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ اے میرے حبیب مکرم علیہ السلام، آپ دیکھتے ہیں کافر بڑے مالدار ہیں، یہودی، عیسائی، مشرک، بے ایمان، غیر لوگوں کو میں نے بہت بڑا رزق دیا۔ فرمایا میرے حبیب ان کے ان دنیاوی بختوں اور خوشحالیوں کی طرف اپنی نظر نہ دوڑائیں۔ فرمایا یہ اللہ انہیں اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ اللہ انہیں آزمائے، اور آزمائش کے بعد اگر وہ اللہ کی بات نہ مانے تو اللہ انہیں عذاب عطا فرمائے۔ تو گویا فرمایا ہر بندے کے بارے میں کسی کو بہت زیادہ مال و دولت والا دیکھو تو یہ خواہش نہ کرو کہ میں بھی ایسا بن جاؤں۔ تمہیں کیا پتا، قارون نام آپ نے سنا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بڑا پہلے غریب آدمی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، امیر بن گیا، بہت بڑا امیر بن گیا، اتنا بڑا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور اٹھاتا تھا، انسان نہیں اٹھاتا تھا۔ اب جس کے خزانوں کی چابیاں جانور اٹھانے کے لیے جانور چاہیے، اتنے خزانے ہوں گے، وہ بڑے تم تراک سے بڑا زرق برق لباس پہن کر نکلتا، عام لوگوں کی رشک کی آنکھیں، حسد کی آنکھیں اس پر پڑتی، ہر کوئی خواہش کرتا ہائے کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ الحمدللہ ہمیں یاد ہے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں ایک دن سبق میں فرمانے لگے، اگر کسی کو پجاروں پر دیکھو تو کبھی دل میں یہ تمنا نہ کرو کہ میرے قدموں میں پجاروں آئے، اگر کسی کی کوٹھی دیکھو تو کبھی یہ تمنا نہ کرو کہ مجھے بھی یہ عیش حاصل ہو جائے۔ فرمایا لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ بہت سے کوٹھیوں میں رہنے والے اور بہت سے پجاروں پر سواری کرنے والوں کے دل کو سکون نہیں ہوتا، انہیں چین کی نیند نہیں آتی، انہیں سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوتی، انہیں نیند کے لیے 6 گولیاں کھانی پڑتی ہیں، پھر بھی وہ تڑپتے رہتے ہیں، رات بھر کروٹیں بدلتے ہیں، نیند چین کی نصیب نہیں ہوتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے یہ مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی۔ جب اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دو گے، ہرس، لالچ اور طمع نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں سکون پیدا فرما دے گا۔ اس لیے اسلام نے ایسے ہرس، لالچ اور طمع سے منع کیا جو کہ کسی کے مال، کسی کی عزت، کسی کے وسائل حیات یا کسی کے کسائش حیات کو دیکھ کر دل میں لالچ پیدا ہو کہ یہ اس کے پاس نہ رہیں، میرے پاس آ جائیں۔ فرمایا ایسی کبھی دل میں تمنا نہ کیا کرو، بلکہ حضور نے اسلوب سکھایا۔ فرمایا معاشرے میں تم دیکھو گے بعض لوگ دنیاوی طور پر تم سے اوپر ہیں، اب تم خواہش کرو میں بھی اتنا امیر بن جاؤں، تم نہیں بن سکتے، بعض لوگ تم سے بھی زیادہ غریب ہوں گے۔ اب فرمایا جینے کا ڈھنگ کیا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابن شعیب فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر اپنے دادا جان سے یہ سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان من کانتا فیہ کتب اللہ شاکرا وصابرا، دو ایسی خوبیاں ہیں جس بندے میں آ جائیں اللہ اس کا جو بھی حال ہو نا دنیا میں، دنیا تو ختم ہو جائے گی، کتبہ اللہ عندہ شاکرا وصابرا، اللہ ایسے بندے کو اپنی بارگاہ میں اپنا شاکر بندہ شمار کرے گا کہ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے، یہ میرا شکر کرنے والا بندہ ہے۔ فرمایا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شاکر اور صابر رکھے گا۔ وَمَن لَمْ تَكُونَ فِيهِ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا، اور جس میں یہ دو عادات نہیں ہوں گی اللہ اسے صابر اور شاکر نہیں لکھے گا۔ گویا فرمایا دنیا کی آسائشیں، دنیا کی دولت، دنیا کی فراوانی یہ نہ طلب کرو، بلکہ آخرت میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں شاکر اور صابر لکھوانے کے لیے کیا کرو۔ اب دیکھیں شاید میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا لیکن آج حدیث پاک پڑھ کر آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کون سا بندہ شکر گزار لکھا جاتا ہے اور صبر کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ فرمایا
من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدی بہ، فرمایا جس آدمی نے دین کے معاملے میں، اب دو معاملے ہیں، کسی دوسرے کو دیکھنا، ہم نے دیکھنا تو ہے، یا تو ہم اسے دنیاوی حوالے سے دیکھیں گے یا دین کے حوالے سے دیکھیں گے۔ فرمایا جب دوسرے آدمی کو دیکھو اگر وہ دیندار ہے تو فرمایا من نظر الی من هو فوقہ، جس آدمی نے اپنے دین کے بارے میں اس آدمی کو دیکھا جو دین میں اس سے آگے ہے۔ مثلا میں نمازی ہوں لیکن ایک ایسا نمازی ہے جو کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ دین میں مجھ سے آگے ہے۔ ہم نفلی روزے نہیں رکھتے، ایک آدمی نفلی روزے رکھتا ہے وہ آگے، ہم محض فرض زکات دیتے لیکن وہ صدقہ و خیرات کیا کرتا ہے، وہ دین میں آگے۔ فرمایا جس آدمی نے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھا فاقتدی بہ، اور اس آدمی کی پیروی میں لگ گیا، کوشش کی کہ میں بھی ایسا دیندار بن جاؤں، تو فرمایا یہ آدمی، اور فرمایا ومن نظر فی دنیا ہو، اور جس نے اپنی دنیا کے بارے میں اس آدمی کو دیکھا من کان دونہ، جو اس سے پست تھا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تو نے اسے پست رکھا ہے اور مجھے بالا رکھا ہے۔ گویا فرمایا ایک تو یہ فرمایا اگر دوسرے کی ریش اور رشک کرنا چاہتے ہو تو دین میں کرو، دنیا میں نہ کرو، بلکہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ جب کم تر کو دیکھو گے، اگر تمہارے ہاں سمپل پنکھا ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاس بجلی نہیں، جس کے پاس پنکھا نہیں، جو بیچارہ مزدور دھوپ میں کڑک رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کو دیکھو، تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں زمانہ طالب علمی میں تھا، پرانے دور میں طلباء انتہائی غربت کی زندگی گزارتے تھے، مانگ تانگ کر کھاتے تھے، مانگ کر کپڑے پہنتے تھے۔ آج ہمارے طلباء کو الحمدللہ امیر لوگوں سے زیادہ سہولتیں حاصل ہیں، اس لحاظ سے بھی دینی طبقہ کو اپنی ذمہ داریاں سوچنی چاہیے۔ امام حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں طالب علم تھا میں، غربت کا دور تھا، میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، میرے پاؤں دھوپ میں جل رہے تھے، میں جا رہا تھا، میں نے سوچا کوئی مسجد قریب نظر آئے، جلد اندر چلا جاؤں، میرے پاؤں جل رہے ہیں، اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یا رب العالمین دنیا داروں کو تو نے کئی کئی جوتے دیے، میں تیرے دین کا طالب علم، میرے پاؤں ننگے ہیں، مالک میرے پاؤں جل رہے ہیں، ہم تیرے دین کے بندے ہیں، یہ ہے تیرا انصاف۔ یہ دل میں خیال آ رہا تھا، فرمایا اتنے میں مسجد آ گئی، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا وہاں ایک آدمی مسجد کے فرش پر لیٹا ہوا ہے، اور حال یہ ہے کہ اس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں ہے، پاؤں ہی نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں میں توبہ کے سجدے میں گر گیا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک کر عرض کرنے لگا مالک وہ میرے دل میں جو بد خیالی آئی اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے، اور نہیں تو تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، میں خود چل تو سکتا ہوں۔ یہ ہے حضور کے ارشاد کی حکمت۔ فرمایا اگر دنیاوی معاملات میں دیکھنا چاہتے ہو اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو، نیچے والوں کو دیکھا کرو، اللہ تمہارے دل میں شکر کے جذبات پیدا کرے گا، اور دین میں اپنے سے برتر آدمی کو دیکھو۔ ایک مدینہ کی بیوہ عورت تھی، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا مدینہ میں میٹھی پانی کی کمی ہے، میں اس عورت کا پانی بھرا کروں۔ فرمایا میں فجر کی نماز پڑھ کر گیا، عورت کا پانی کا مٹکا بھرا ہوا ہے، میں نے سوچا کوئی اللہ کا بندہ صحابی پہلے بھر گیا۔ ایک یہ بھی دور تھا کہ نیکی میں دور تھی، نیکی میں مقابلہ تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگلے دن میں نماز فجر سے پہلے گیا لیکن پانی پھر بھی بھرا ہوا ہے۔ تیسرے دن میں تہجد پڑھ کر فوراً چلا گیا کہ آج میں اس آدمی کو پانی نہیں بھرنے دوں گا۔ کہتے ہیں میں جب گیا تو پانی تو بھرا ہوا ہے لیکن اس کے گھر کے دروازے سے ایک آدمی نکل رہا ہے،
رہا ہے. میں نے آگے بڑھ کر اس کی چادر کو کھینچا. او اللہ کے بندے کون ہو جو ہر روز مجھ سے پہلے بیوہ کا پانی بھر جاتے ہو؟ فرمایا جب میں نے اس کی چادر منہ سے کھینچی اور وہ سامنے ظاہر ہوئے تو وہ عام آدمی نہیں تھا، وہ وقت کا بادشاہ امیر المؤمنین صدیق اکبر تھا. یہ تھا صحابہ کرام کا انداز حیات. دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھتے، اس کی پیروی کرتے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھتے. تو برادران اسلام، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون ہو، اطمینان ہو، قرار ہو، تو قناعت سیکھیے. اللہ کے دیے ہوئے پر مطمئن رہنے کی کوشش کیجیے. دیانت، بددیانتی، دھوکہ، چور بازاری، لوگوں کی حقوق غصب کرنا اور چور بازاری، یہ چیزیں چھوڑیں. اللہ کی قسم، کائنات کی ساری دولت بھی کسی بندے کے پاس جمع ہو جائے، سکون دل نہیں ملتا. سکون دل ملتا ہے تو قناعت میں ملتا ہے یا خدا کی رضا میں ملتا ہے. اور قناعت کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا ہرس چھوڑ دو، طمع چھوڑ دو، لالچ چھوڑ دو. ایک صحابی کہتے ہیں حضور نے ایک خطاب میں فرمایا، جب حضور جمعہ کو خطاب کرتے تھے، وہ صحابی کہتے ہیں تقریر میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اے مسلمانوں ہرس سے بچا کرو. یہ ہرسی وہ برائی ہے جس نے پہلی امتوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ لوگوں کے حق غصب کرے. ہرسی لوگوں کے حق مرواتا ہے کہ میرے پاس دولت زیادہ آ جائے، لہذا وہ لوگوں کے حق مارتے ہیں. فرمایا لوگوں ہرس سے بچا کرو. اسی نے قوموں کو تباہ کر دیا، اسی نے فسق و فجور کو جنم دیا، اسی نے بخل کو جنم دیا، اور اسی نے بھائیوں کو بھائیوں کے گلے کاٹنے پر آمادہ کیا. ایک اور مقام میں میرے اور آپ کے کریم آقا آپ فرماتے ہیں اے لوگوں بکریوں کا ریوڑ ہو، اس کے اندر 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں. وہ 2 بھوکے بھیڑیے اتنا بکریوں کی بربادی اور نقصان نہیں کرتے جتنی 2 چیزیں مومن کے ایمان اور دین کا نقصان کرتی ہیں. اب غور کریں وہ چیزیں کتنی بری ہیں جو مومن کا نقصان اس سے زیادہ کرتی ہیں. فرمایا ایک مال اور ایک عزت، ان دونوں کی ہرس، مال اور دولت کی جا، یعنی مال و دولت، جا پسندی، شان و شوکت میری ٹور بنے، لوگ مجھے بڑا کہیں، اور دوسرا مال کی ہرس. یہ 2 ہرسیں ایسی ہیں جو بندہ مومن کے دین و ایمان کو ان 2 بھیڑیوں سے زیادہ نقصان دیتی ہیں. جو 2 بھیڑیے بھوکے بھی ہوں اور بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں. حضور نے کتنی حسین مثال سے سمجھایا کہ اے لوگو ہرس سے بچو. ہرس کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک ہرس یہ ہے کہ دوسرے کا مال چھن کر میرے پاس آ جائے. ایک ہے کہ حصہ تقسیم ہو رہا ہے، مثلا باپ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، شرعی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن ایک ہرس یہ ہے کہ مجھے اچھا حصہ ملے، مجھے فرنٹ پر زمین ملے، میرے بھائیوں کو جہاں بھی ملے، مجھے اچھی چیز ملے. یہ بھی ہرس ہے. تو ان ساری چیزوں میں گویا ایثار، صبر اور نظر میں وسعت پیدا کرنے سے ہرس ختم ہوتی ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا اے لوگو ہرس سے بچو، یہ بندہ مومن کی ایمان اور دین کی بربادی کر کے رکھ دیتا ہے. عموماً ایمان اسی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. شاید آپ نے سنا ہوگا یا نہیں، ہم تو چونکہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر ایک خاص ملتانی رنگ میں شہادت حسین سننے کی بڑے چاہت مند ہوتے ہیں نا، حقائق پر کبھی غور نہیں کرتے. لیکن یزید نے جن لوگوں کو امام حسین کے خلاف تیار کیا، اب عمر ابن سعد کو اس نے کہا اگر تو حسین کے خلاف اقدام نہیں کرتا تو پھر تم سے رائے کی زمین واپس لے لی جائے گی، گورنری کا وہ عہدہ واپس لے لیا جائے گا. اب اسے ہرس دنیا نے برباد کر دیا کہ نہ وہ گورنری چھوڑنا چاہتا تھا، نہ رائے کی زمین چھوڑنا چاہتا تھا. اس کے انجام میں کتنا دین برباد ہوا کہ اس کے فوج کے ہاتھوں پر حسین ابن علی کا خون ہے. اب قیامت تک یہ ایسا داغ ہے جو اس کے ہاتھوں سے نہیں مٹے گا. تو جہاں بھی ہرس آتا ہے وہاں بندہ مومن کے دین اور ایمان کی تباہی کرتا
ہے برادران اسلام، ہماری عربی میں تو یہ باتیں عام آتی ہیں کہ ہرس ایسی بات، ایسی بیماری ہے جو بندے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کی حکایات میں آتا ہے کہ 3 مسافر سفر پر جا رہے تھے، پرانا زمانہ تھا، لوگ مل کر سفر کرتے تھے، سفر کرتے کرتے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ قریب کی بستی سے خوراک لے آؤ، کھانا لے آؤ، اور یہ دونوں یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، کھانا آتا ہے تو کھاتے ہیں۔ اب اس کے دل میں رس آیا کہ جو خزانہ ہمارے پاس ہے، جو مال ہے، وہ اگر تینوں میں تقسیم ہوگا تو مجھے تیسرا حصہ آئے گا، لہذا کوئی ایسا جتن کیا جائے کہ ان دونوں کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اب اس کے دل میں جب یہ بدخیالی آئی کہ یہ خزانہ اور دولت مجھے ملنی چاہیے، اس نے کیا کیا؟ کھانا خریدا اور کھانے میں زہر ملا دی تاکہ وہ کھاتے جائیں تو مر جائیں، وہ مر جائیں گے، وہ سونے کی اینٹ اور خزانہ جو ملا میرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ادھر ان کے دل میں خیال آیا۔ ایک بات یاد رکھیں، ظاہری طور پر بڑی توجہ طلب بات ہے، ظاہری طور پر جب آندھی چلتی ہے یہ ہماری ہوا گردآلود ہو جاتی ہے، فضا گردآلود ہو جاتی ہے، ہمیں معلوم نہ بھی ہو، ہر بندے کے نتنوں پر مٹی جمی ہوتی ہے، آبروؤں پر مٹی جمی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب باطنی دنیا میں کوئی برائی دل میں پیدا ہوتی ہے وہ بھی فضا میں پھیل جاتی ہے۔ ادھر اس کے دل میں ہرس آیا، اس نے کھانے میں زہر ملایا کہ میں ان دونوں کو مار کر اپنا راستہ صاف کروں۔ انہوں نے سوچا 3 آدمیوں میں اگر یہ سونے کی اینٹ تقسیم ہوگی تو ہمیں آدھی آدھی نہیں آئے گی، وہ آتا جائے اس کو قتل کر دیا جائے اور پیچھے اینٹ ہم آدھی آدھی کر لیں گے۔ اب دونوں طرف ہرس اور لالچ نیتوں میں آ گیا۔ اب انجام کیا ہوا؟ وہ کھانا لے کر پہنچتا گیا، یہ دونوں اٹھے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ اب اپنے لیے اینٹ کو خاص کرنے کے لیے اسی خوشی میں جلدی جلدی کھانا کھایا کہ ہم اینٹ کو بانٹ لیں گے، لیکن جب کھانا کھایا اس میں زہر تھی، دونوں موت کے منہ میں چلے گئے، تینوں ہرس کی موت مر گئے، لیکن وہ اینٹ پڑی ہے دنیا میں۔ اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں اے لوگو الدنیا جیفت و طالبها کلاب، حضرت علی کا مشہور قول ہے یہ دنیا مردار کا ڈھانچہ ہے، اسے نوچنے والے دنیا کے کتے ہیں۔ کوئی کسی طرح نوچ رہا ہے، کوئی چیئرمین بن کر نوچ رہا ہے، کوئی ممبر بن کر نوچ رہا ہے، کوئی بلدیہ کا کونسلر بن کر نوچ رہا ہے، کوئی افسر بن کر نوچ رہا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں یہ نوچنے والے کتے مر جائیں گے، یہ مردار یہیں پڑا رہے گا۔ خدا کی قسم اللہ والوں نے کتنی پیاری بات کی۔ مولا علی کا ارشاد ہے اے لوگو کونو ابناء الآخرہ ولا تکونو ابناء الدنیا، دنیا کے پجاری نہ بنو، آخرت کے پجاری بنو۔ اور جو آخرت کا پجاری بنتا ہے اس کے دل میں ہرس نہیں ہوتی، اس کے دل میں لالچ نہیں ہوتی، اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، وہ ہرس سے بالا تر ہوتا ہے۔ میرے مرشدی الکریم حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے سنیں اس بندہ مومن کا قول، خود زندگی ایسے گزاری، اپنے ماننے والوں کو طریقہ دیا، فرمایا اگر دنیا کے پیچھے چلو گے، اگر دنیا کے پیچھے چلو گے دنیا سائے کی طرح آگے چلے گی، کبھی پکڑائی نہیں دے گی۔ اگر دنیا کی طرف منہ موڑ کر منہ خدا کی طرف چل کر کے چلنا شروع کر دو گے، فرمایا تم نہیں بھی چاہو۔ آپ دیکھیں انسان جب چل رہا ہوتا ہے انسان کا سایہ ہوتا ہے، جدھر پشت ہوتی ہے سایہ پیچھے آتا ہے، فرمایا منہ اللہ کی طرف کر لو، پشت دنیا کی طرف کر لو، دنیا خود کھینچتی تمہارے قدموں میں آئے، دنیا تمہارے پاس آئے گی۔ یہی اولیاء اللہ کی زندگی کا راز ہوتا ہے کہ ان کے دل ہرس سے پاک ہوتے ہیں، ان کے دل لالچ سے پاک ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے کبھی زیادہ ہرس نہیں کی۔ مشہور نہیں واقعہ، حضرت علی اپنے غلام کے ساتھ کپڑا خریدا پہننے کے لیے، ایک اچھا کپڑا خریدا، موٹا قیمتی، ایک عمومی سی، حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ عام سا کپڑا آپ بدن پر استعمال کرتے تھے، جب سلانے کے لیے دیا گیا تو غلام کو کہا یہ اچھا کپڑا تم اپنے لیے سلا لو اور نرم کپڑا میرے لیے سلا لو۔ کہنے لگا حضور آپ مالک ہیں، میں ہوں
غلام کا لباس گھٹیا ہونا چاہیے، مالک کا اعلیٰ ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت علی کا کیا جواب؟ آپ نے فرمایا میں بوڑھا ہوں، بوڑھوں کے لیے عام لباس کافی ہوتا ہے، تم جوان ہو، جوانوں کے لیے اچھا لباس چاہیے۔ گویا جب حرص ختم ہوتی ہے تو ایثار آتا ہے، دوسرے کو ترجیح دینا آتا ہے، اور جو بندہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے حیات طیبہ عطا فرمائے۔ حیات طیبہ کس میں ہے؟ اطمینان قناعت میں ہے، اور قناعت حرص سے بچنے میں ہے۔ اللہ ان گھٹیا چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔